ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف سے صنعت کاروں اور کاروباری شخصیات کے ایک وفد نے ملاقات کی ہے، جس میں ملکی معیشت، آئندہ بجٹ اور کاروباری سرگرمیوں کے فروغ سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کاروباری شخصیات پاکستان کے سفیر اور دنیا میں ملک کی پہچان ہیں۔ انہوں نے مشکل معاشی حالات میں حکومت کا ساتھ دینے پر کاروباری برادری کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اور نجی شعبے کی شراکت داری معاشی ترقی کی ضمانت ہے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پالیسی سازی میں کاروباری برادری سے مشاورت کو اہمیت دی جاتی ہے اور حکومت برآمدات پر مبنی ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ آئندہ بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کے اقدامات شامل ہوں گے۔ کاروبار دوست پالیسیوں کے باعث معیشت مستحکم ہوئی ہے اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا ہے، جبکہ صنعت، زراعت اور آئی ٹی کے شعبوں میں ترقی سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ ملاقات میں کاروباری رہنماؤں نے حکومتی معاشی پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار کیا اور ڈیجیٹل ادائیگیوں، دستاویزی معیشت کے فروغ کے لیے حکومتی اقدامات کو سراہا۔ وفد نے صنعتوں کے لیے بجلی کے نرخوں میں کمی اور ٹیکس ریفنڈز کی بروقت ادائیگیوں پر بھی اطمینان کا اظہار کیا۔ امریکہ کے ڈیموکریٹک سینیٹر کوری بوکر نے وزیر خارجہ مارکو روبیو کو ایران کے معاملے پر آڑے ہاتھوں لے لیا۔ سینیٹ میں پیشی کے موقع پر کوری بوکر نے کہا، آخر امریکہ کیوں ایران سے ڈیل کی بھیک مانگ رہا ہے؟ ڈیموکریٹک سینیٹر کوری بوکر نے کہا، ڈیل بھی ایسے جسے خود امریکہ ہی پہلے کچرے کے ڈبے میں پھینک چکا تھا۔ ایران نے ابن ہرمز بند کی ہوئی ہے۔ مارکو روبیو نے کہا، امریکہ ایران جنگ ختم ہو چکی اور مذاکرات کی بھیک نہیں مانگی جا رہی۔ ایرانی ایٹمی پروگرام پر مذاکرات انتہائی ٹیکنیکل معاملہ ہے جو 5 دن میں طے نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے مزید کہا، ماہرین کی میٹنگز 1 مہینہ، 2 مہینے یا 3 مہینوں تک بھی چل سکتی ہیں۔ ایران کو انتہائی افزودہ یورینیم کی تلفی کے حوالے سے مذاکرات کا عہد کرنا ہوگا۔ مارکو روبیو کے مطابق آج ایران اپنے ایٹمی پروگرام کے جن پہلوؤں پر بات کرنے کو راضی ہو گیا ہے، انہیں پہلے انکاری تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر قاتلانہ حملے کے بعد منسوخ وائٹ ہاؤس پریس ڈنر 24 جولائی کو دوبارہ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ نے پریس ڈنر میں شرکت کی دعوت قبول کر لی ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ پاگل عناصر کو اپنی طرز زندگی یا اس کے شیڈول کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے، نہیں معلوم کہ وہ وہی سخت بیانات دیں گے یا نہیں، اس بارے میں جلد معلوم ہو جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ تقریب وائلڈ ورف اسٹوریا، پنسلوینیا ایونیو پر واقع بال روم میں ہو رہی ہے، جس کی تعمیر انہوں نے خود کروائی تھی۔ یاد رہے کہ اپریل میں واشنگٹن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودگی میں وائٹ ہاؤس کے میڈیا نمائندوں کے اعزاز میں عشائیے کے دوران فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا، جس میں صدر ٹرمپ محفوظ رہے جبکہ حملہ آور پکڑا گیا تھا۔ ملزم پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو قتل کرنے کی کوشش کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان چند روز قبل بات چیت روکنے کی خبریں غلط اور بے بنیاد ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان گفتگو مسلسل جاری ہے۔ یہ بات چیت کہاں کس انجام پر پہنچے گی کوئی نہیں جانتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر بیان لکھا، ایران سے کہا ہے ان کے لیے اب وقت آ گیا ہے کسی نہ کسی طرح معاہدہ کر لیں۔ امریکی صدر کا کہنا تھا، ایران 47 سالوں سے جو کر رہا ہے اسے مزید ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ ایران جوہری پروگرام پر بات چیت کے لیے آمادہ ہو چکا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا دعویٰ، کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ کوئی معاہدہ ہوگا۔ ایران مذاکرات میں پہلی شرط یہ ہے کہ ایران آبنائے ہرمز کو کھول دے۔ ایران کو واضح طور پر آبنائے ہرمز کھولنے کا اعلان کرنا ہوگا۔ مارکو روبیو کا کہنا تھا کہ ایران کو انتہائی افزودہ یورینیم کی تلفی کے حوالے سے مذاکرات کا عہد بھی کرنا ہوگا۔ ایران پر کسی بھی پابندی میں نرمی شرائط سے مشروط ہوگی اور صرف آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے سے ایران پر پابندیوں میں نرمی نہیں ہوگی۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے پیش نظر عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ ہو گیا۔ بین الاقوامی تجارتی اعداد و شمار کے مطابق برینٹ خام تیل کی قیمت میں تقریباً 1% اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد $97 فی بیرل میں فروخت ہو رہا ہے۔ اسی طرح WTI خام تیل کی قیمت بھی بڑھ کر $95 فی بیرل تک پہنچ گئی ہے۔ بین الاقوامی تجارتی اعداد و شمار کے مطابق UAE مربن فی بیرل قیمت $96 فی بیرل ہو گئی۔ ماہرین کے مطابق خام تیل کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال، سپلائی سے متاثر خدشات اور عالمی طلبہ میں اضافے کے باعث سامنے آیا ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں گے پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس نے آئندہ مالی سال کے لیے کم از کم ماہانہ اجرت 45,000 روپے مقرر کرنے کی سفارش کر دی ہے۔ اس حوالے سے پائیڈ نے شواہد پر مبنی فریم ورک تجویز کر دیا۔ پائیڈ نے موجودہ کم از کم اجرت
40,000 روپے کے مقابلے آئندہ مالی سال کے لیے 12.5% اضافے کی تجویز کی ہے۔ بائٹ کی رپورٹ کے مطابق کم از کم اجرت کی پالیسی اب صرف لیبر ڈپارٹمنٹ تک محدود معاملہ نہیں رہی، بلکہ یہ گھریلو قوت خرید، غربت کے خدشات، غیر رسمی روزگار، مقامی طلب، پیداواری ترغیبات اور مجموعی سماجی استحکام پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مالی سال 2026 کے جولائی تا اپریل عرصے میں اوسطاً افراط زر 6.19% رہی اور اپریل 2026 میں سال بہ سال افراط زر 10.9% تک پہنچ گئی ہے۔ خلیجی خطے میں جاری کشیدگی اور بحری راستوں میں رکاوٹوں کے باعث پاکستان کی بندرگاہوں کی تجارتی اہمیت میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ کراچی اور گوادر بندرگاہوں پر کارگو سرگرمیوں میں نمایاں تیزی ریکارڈ کی گئی، جس سے پاکستان کے علاقائی لاجسٹک مرکز بننے کے امکانات مزید روشن ہو گئے۔ عرب نیوز کے مطابق ہچنسن پورٹس پاکستان کے مطابق نیا ٹرانس شپمنٹ کارگو کی بحری جہازوں کے ذریعے پاکستان پہنچ رہا ہے۔ 2 جہاز پہلے ہی کراچی بندرگاہ پر پہنچ چکے ہیں، جبکہ تیسرا جہاز جون کے لیے پہلے ہفتے میں متوقع ہے۔ کراچی میں ہچنسن پورٹس ٹرمینل 4,000 نئے ٹرانس شپمنٹ کنٹینرز سنبھالے گا، جس کے بعد مارچ 2026 تک مجموعی حجم 14,300 کنٹینرز سے تجاوز کر جائے گا۔ میری ٹائم حکام کے مطابق خلیجی بحران کے باعث گوادر پورٹ کی سرگرمیوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، جہاں تجارتی استعمال 20% سے بڑھ کر 30% تک پہنچ گیا ہے۔ گوادر کو مزید پرکشش بنانے کے لیے برتھنگ فیس میں 25%، بین الاقوامی ٹرانس شپمنٹ کارگو چارجز میں 40% اور ٹرانزٹ کارگو چارجز میں 31% کمی کی گئی۔ ماہرین کا کہنا ہے سی پیک 2.0 علاقائی تجارتی راہداریوں اور نئی سرمایہ کاری کے باعث کراچی کارگو اور گوادر پورٹ قاسم مستقبل میں خطے کے اہم تجارتی اور لاجسٹک مراکز بن جائیں گے۔ اور آپ کو خبر دیں گے، نیپرا نے کے الیکٹرک سے گھنٹوں طویل لوڈ شیڈنگ پر رپورٹ طلب کر لی ہے۔ نیپرا حکام کے مطابق کے الیکٹرک کی جانب سے شدید گرمی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ حکام نے بتایا ہے کہ کے الیکٹرک لوڈ شیڈنگ کے شیڈیول کی پابندی نہیں کر رہی۔ مختلف علاقوں میں فالٹ تاخیر سے دور کرنے کی شکایات بھی موصول ہوئی ہیں۔ حکام کے مطابق بجلی صارفین کی جانب سے گھنٹوں طویل لوڈ شیڈنگ کی شکایات موصول ہوئی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے باہر جذباتی اور رقت آمیز مناظر دیکھنے میں آئے۔ ایک ماں اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ روانہ ہو گئی اور اس کی 8 بیٹیاں زار و قطار روتی رہ گئیں۔ عدالت نے خاتون شبنم بی بی کو ان کے شوہر غلام حسین کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ سماعت کے دوران خاتون نے موقف اختیار کیا کہ وہ غلام حسین کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں۔ فیصلے کے بعد بیٹیوں کی آہو بکا نے ہر آنکھ کو نم کر دیا۔ بیٹیوں نے والدہ کو روکنے کی کوشش کی۔ ایک بیٹی کا کہنا تھا کہ ان کی والدہ نے عدالت میں انہیں پہچاننے سے بھی انکار کر دیا۔ سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں تیز ہوائیں، طوفان اور بارش نے گرمی کا زور توڑ دیا۔ ساتھ ہی متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی متاثر ہو گئی۔ خیبر پختونخوا میں تیز ہوائیں، طوفان کے باعث مختلف حادثات میں 20 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ تھرپارکر میں بارش اور سکھر میں ژالہ باری ہوئی، جبکہ لاڑکانہ، حیدرآباد، مٹیاری، ہالہ، نیو سعید آباد، شکارپور اور کند کوٹ میں مٹی کے طوفان نے تباہی مچائی۔ اس کے علاوہ اسلام آباد، لاہور، جہلم، سرگودا، گجرات، رحیم یار خان، چنیوٹ سمیت پنجاب کے کئی علاقوں میں بارش ہوئی ہے۔ تیز ہوا کے باعث لوور کرم میں بجلی کی مین لائن کا ٹاور گر گیا۔ پارا چنار، ملحقہ علاقوں اور پاک افغان سرحدی دیہات کی بجلی بند ہو گئی۔ خبر یہ ہے کہ پاک فوج کے زیر اہتمام اسکردو کے بلند ترین صحرائی علاقے سرفرنگا میں مارکہ حق دوسری سرفرنگا نیشنل میراتھن 2026 کا کامیاب انعقاد کیا گیا۔ میراتھن میں گلگت بلتستان سمیت ملک بھر میں 1,000 سے زائد ایتھلیٹس نے شرکت کی۔ ایونٹ کے دوران 21 کلومیٹر میراتھن کے علاوہ سینئر سینیٹنز اور طلبہ کے لیے فن رن کا بھی اہتمام کیا گیا۔ اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی کمانڈر FCNA تھے، جنہوں نے کامیاب کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ میراتھن میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے محمد اختر کو 10 لاکھ روپے نقد انعام اور میڈل دیا گیا، جبکہ دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے سہیل عامر کو 7 لاکھ اور تیسری پوزیشن کے حامل شہباز کو 4 لاکھ روپے نقد انعام سے نوازا گیا۔ پہلی 50 پوزیشنز حاصل کرنے والے ایتھلیٹس کو بھی نقد انعامات، میڈلز اور سرٹیفکیشنز دیے گئے۔ شرکاء اور مقامی عوام نے ایونٹ کو سراہتے ہوئے کہا، اس طرح کی سرگرمیاں علاقے میں امن، یکجہتی اور صحت مند طرز زندگی کے فروغ میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 کے لیے تمام 48 ٹیموں کے اسکواڈز فائنل ہو چکے ہیں۔
रवां इवेंट में मजमूई तौर पर 1248 खिलाड़ी शामिल होंगे। दुनियाई खेल का सबसे बड़ा इवेंट फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज़ 12 जून से होगा। अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा की मुश्तरका मेज़बानी में होने वाला ये टूर्नामेंट पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप है जिसमें 48 टीमों को शामिल किया गया है। टूर्नामेंट में शरीक 48 टीमों को 12 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है और हर एक ग्रुप 4 टीमों पर मुश्तमिल है, जबकि मजमूई तौर पर 104 मैचेस खेले जाएंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए तमाम 48 टीमों के स्क्वाड्स फाइनल हो चुके हैं। इवेंट में मजमूई तौर पर 1248 खिलाड़ी शामिल होंगे, जिसके साथ ही रवां इवेंट फीफा वर्ल्ड कप तारीख का सबसे बड़ा टूर्नामेंट बन गया। 357 खिलाड़ी पहले भी फीफा वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, जबकि 891 खिलाड़ी पहली बार मैदान में उतरेंगे। लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और गैलरो ओचवा छठा वर्ल्ड कप खेलने को तैयार हैं। 4 ममालिक केप वर्डे, कुरासाओ, उर्दन और उज़्बेकिस्तान पहली बार वर्ल्ड कप में शामिल हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सबसे कम उम्र खिलाड़ी 17 साल जबकि सबसे उम्र रसीदा 43 साल का खिलाड़ी शामिल है। इवेंट में शरीक 7 खिलाड़ियों की उम्र 40 से ज़ायद और अंडर 20 के 22 प्लेयर्स शरीक हैं। यहाँ आपको खबर दें, कराची में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग करवाने वाले दूल्हा समेत 7 मुल्जिमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिमान भैंस कॉलोनी में शादी की तकरीब के दौरान फायरिंग कर रहे थे और उसके बाद फरार हो गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे आरिफ हबीब से। जी आरिफ, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या तफसीलात हैं? इलाका है सुक्कन, जहां पर मुल्जिमान की जानिब से शादी की तकरीब में फायरिंग की गई, जिसके बाद पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई और 7 मुल्जिमान को सुक्कन पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार मुल्जिमान से जो शादी की फायरिंग इस्तेमाल होने वाला असला था वो भी बरामद किया गया है, क्योंकि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शादी की हवाई फायरिंग के दौरान मुतअद्दिद अफराद की हलाकतों और जख्मी होने के वाक़यात के बाद कराची पुलिस चीफ की जानिब से सख्त अहकाम जारी किए गए थे, जिसके बाद सुकन पुलिस की जानिब से भी ये कार्रवाई की गई और 7 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। उस बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।